اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مومنین کرام، آج کا خطبہ جو 9 رمضان المبارک کا، اس سال کے رمضان کا دوسرا خطبہ ہے، اس کا عنوان ہے حقیقت روزہ۔ روزے کی حقیقت پر ہم بحث کریں گے۔ آج کے پہلا خطبہ روزے کی حقیقت کے بارے میں ہے، ریئلٹی آف فاسٹنگ۔ اصل میں روزہ ہے کیا؟ ہم جو روزہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 17 ساڑھے 17 گھنٹے تک بغیر کھائے پیے رہ گئے تو وہ روزہ ہے۔ قرآن نے اور حدیث نے روزے کی تعریف کیا کی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی معروف مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں روزے کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ روزے اس لیے تم پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا ہدف پرہیزگاری ہے۔ اگر روزے میں بھی گالیاں دے رہے ہیں، روزے میں بھی غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، روزے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ روزہ مشقت تو ہے، وہ بھی ضروری ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ پنشمنٹ ہے کہ بھوکے پیاسے بھی رہو، علیکم السلام، اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں کوئی روزہ بھی نہ ہو، قیامت میں بے روزہ اٹھو۔ بالکل اسی طرح جس طرح نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا اصل ہدف، حقیقت نماز یہ ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے۔ اگر بندہ گناہ کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن بے نمازوں میں سے بھی اٹھے گا۔ تو روزہ، پہلی بات یہ ہوئی، حقیقت روزہ یہ ہے کہ روزہ نام ہے تقوی کا، اور قرآن نے لعلکم تتقون کہہ کے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ اگر یقین ہوتا تقوی کا کہ روزہ بالکل فوراً تقوی دے دے گا تو لعلہ استعمال نہ ہوتا۔ لعلہ وہاں آتا ہے جہاں پرہیپس، شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو ہر روزہ دار متقی نہیں ہوتا، شاید و باید، پاسبل ہے، ممکن ہے ایسا روزہ رکھو کہ متقی بن جاؤ۔ یہ حقیقت روزہ کا پہلا ایشو۔ اب ماشاءاللہ جو مفطرات ہیں، تقریباً 9 مفطرات ہیں، وہ آپ کو صبح شام بتائے بھی ہیں، آپ کو علم بھی ہے، ای میلز بھی کی ہیں، میسیجز بھی کیے ہیں کہ جو کھانے پینے سمیت، میٹرمونیل سروسز سمیت، بلغم وغیرہ، غبار وغیرہ، نگلنے والی صفت سمیت، یہ سب تو فزیکلی روزے کو باطل کرتے ہیں۔ حقیقت روزہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسپرچولی روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ آئیے ذرا ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں وہ فہرست گنواؤں، ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ پہلے والوں کا جو روزہ تھا، 5ویں سال ہجرت سے پہلے والوں کا، جنگ خندق سے پہلے والوں کا، بہت سخت روزہ تھا۔ ہمارا روزہ بہت نرم ہے۔ وہ روزہ یہ تھا کہ اگر کوئی صاحب افطاری کے وقت سو جائے، بائی چانس ان کی آنکھ لگ جائے، تو پھر اگلے روز افطاری کے وقت تک ان کا روزہ ہو جاتا تھا، گویا 2 دن کا روزہ ان کو رکھنا پڑتا تھا۔ خندق کھودی جا رہی تھی، اور حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت خوات ابن جبیر انصاری
رضی اللہ تعالی عنہ بزرگ تھے، حضور سے بھی زیادہ بزرگ تھے، مسن تھے یعنی عمر کے اعتبار سے. تو دیکھا کہ حضور بھی خندق کھود رہے. سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مشورہ دیا تھا خندق کا کہ ہم ایران والے جب کوئی دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے تو حملے سے پہلے ہم خندق کھود دیتے ہیں. تو حضور نے سلمان کا مشورہ مان کر خندق کھدوائی. یہ خندق جو ہے سلمان کے مشورے سے ہے. اندازہ لگائیے کہ انسان اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائے کہ رحمت للعالمین بھی مشورہ مان لے. کنورٹڈ بندہ اپنے آپ کو اس تقوی کی معراج پر لے جائے. تو خوات ابن جبیر انصاری جو بوڑھے تھے وہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کل رات کو بیگم صاحبہ افطاری بنا رہی تھی اور مجھے نیند آ گئی. تو کیونکہ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر نیند آ جائے افطاری کے ٹائم پر تو اب اگلے روز روزہ افطار ہوگا بیدار ہونے کے بعد، بھلے آپ 1 منٹ میں ہی بیدار کیوں نہ ہو جائیں. جیسے ہمارے کئی شاگرد ہیں درس میں ماشاءاللہ بہت ریکارڈ بھی توڑ رہے ہیں. آج تو ایک ہمارے شاگرد نے سارا درس ہی سو کے سنا ہے، پورا تقریباً 30 منٹ کا آلموسٹ درس دیا. تو حضرت خوات ابن جبیر انصاری بھی ان میں سے جنہوں نے بڑا انجوائے کیا، خندق بھی کھودی اور سو بھی گئے، وہیں کھودتے کھودتے سو گئے. اس وجہ سے حضور یہ وجہ ہو گئی. اب اندازہ فرمائے کہ وہاں پر اللہ کی ذات نے حضور نے اللہ کی ذات سے ڈیمانڈ کی، یا اللہ میری قوم پہ رحم کر اور روزہ آسان فرما دے. اس کے بعد یہ روزہ فرض ہوا جو آج کل ہمارے اوپر ہے، یعنی ڈان سے لے کر اور شرعی سن سیٹ تک، مغرب تک. یہ روزہ خوات ابن جبیر انصاری کے بے ہوش ہونے کے بعد ہوا. گویا اللہ کی ذات کو اپنے نبی کی امت پہ اتنا رحم آیا کہ میں شریعت چینج کرنے کو تیار ہوں، تمہاری بے ہوشی مجھے پسند نہیں ہے. تو گویا یہ بات بھی واضح ہو جائے آپ کے لیے کہ آج کا روزہ بڑا آسان روزہ ہے. اچھا، ایک اور چیز تھی، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ روزے میں میٹرمونیل سروسز سسپینڈ ہو جاتی ہیں. تو ہوا یہ کہ چوری چھپے مسلمان لڑکے جوان جو تھے وہ رات کے وقت شادی بیاہ کے انتظامات کر لیتے تھے. حالانکہ اس وقت رات کے وقت بھی سروسز سسپینڈ تھی، کوئی میاں بیوی اپنا میل جول نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ نکاح بھی جائز نہیں تھا. اب تو نکاح جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے، اور میاں بیوی کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ رات میں ممکن ہیں. پہلی رات میں بس مکروہ ہے، باقی سب پہلی چند مہینوں کی راتوں میں مکروہ ہوتی ہے، باقی یہ ہے کہ جائز ہے. اس زمانے میں بالکل اجازت نہ تھی. تو اس کو بھی دیکھ کر تختانون انفسکم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تم رمضان میں خیانت کر رہے ہو، لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہو، بیویاں ڈھونڈ رہے ہو. تو اللہ کی ذات نے اس میں بھی چھوٹ دے دی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ہم نے تمہارے حوصلے دیکھ لیے، رات کو ہم نے پابندی ہٹا دی ہے. تو گویا یہ بات اگر واضح ہو جائے تو آپ کو حقیقت روزہ کا علم ہو جائے گا کہ پہلی صدی ہجری والے لوگ بیچارے کتنے مشکل میں تھے جب سے روزہ فرض ہوا تھا. اس مشکل میں تھے، کم از کم 3 سال تو انہوں نے یہ صعوبت برداشت کی. مگر آج آپ کو یہ صعوبت برداشت نہیں کرنی پڑتی، ورنہ 8 پہر کا روزہ ہوتا اور 30 دن سروسز سسپینڈ ہوتی تو انسان کے دماغ میں فطور پیدا ہوتا. یہ ایک بیک گراؤنڈ میں نے عرض کر دی اور یہ بڑی لمبی چوڑی آیات ہیں. اچھا، ایک بات اور سن لیجئے، اگر اللہ کا ہدف یہ ہوتا کہ میں نے بندوں کو تکلیف دینی ہے تو ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر میں ہو او مرضى یا مریض ہو، فعدۃ من ایام اخر نہ کہا جاتا. مریض ہو یا سفر پہ ہو روزہ کھول لو. لوگ نہیں کھا رہے، آپ چھپا کے کھا سکتے ہیں. ادب احترام رمضان کا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. اچھا، پی سکتے ہیں. یہ بھی اس لیے کہ ہمارا ہدف کوئی تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے. دیکھو، جب تم مشقت میں ہو ہم نے ایگزمپٹ کر دیا ہے، ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں بیماری کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. نماز تو پڑھنی ہے، بیماری میں بھی پڑھنی ہے. آج کل ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں جو کہتے ہیں ہم نے نماز اس لیے چھوڑ دی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ لیٹ کے بھی نماز پڑھنی ہے.
بندہ مر بھی رہا ہو، ملکul موت سامنے کھڑا ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے، ڈوب رہا ہو تو نماز پڑھنی ہے، گھر جل رہا ہو تو بھی نماز پڑھنی ہے۔ اندازہ فرمائے، نماز میں تو بالکل چھوٹ نہیں ہے۔ روزے میں بھی ایسے ہوتا، سفر میں ہو تو بھی روزہ رکھو، مریض ہو تو بھی روزہ رکھو، نہیں، چھوٹ دے دی، فعدۃ من ایام اخر۔ اگر تم مردہ ہو او علی سفر، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے روزوں میں، دوسرے دنوں میں جا کے روزہ رکھ لو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارا ہدف کوئی تمہیں تکلیف دینا نہیں ہے۔ ہاں برداشت اگر کر سکتا ہے تو، اگر روزے میں اگر آپ مریض ہیں، ڈائبٹک ہے، مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے رہے، ڈائبٹک ہے، آپ ڈائبٹک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہت سارے ڈائبٹک روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی بات نہیں، آپ روزہ رکھ لیں۔ ہارٹ کی تکلیف ہے، بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں جن کے ٹرپل بائی پاس ہو چکے ہیں، وہ روزے رکھ رہے ہیں۔ شاہ جی یہ دیکھیں سامنے بیٹھے ہیں، پورے روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کی ذات نے ان کو روزے کی وجہ سے شفا بھی دے دی۔ ہم بھی ڈائبٹک ہیں، آج تک زندگی میں روزہ نہیں چھوڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے، وہ مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے نا۔ اگر روزے کے ساتھ دن بھر آپ فون کریں گے، باتیں کریں گے، تو آپ کو پیاس لگ جائے گی، اس میں آپ کو مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے، وہ انسان اپنا طبیب اور اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے۔ البتہ اگر تکلیف ہوتی ہو تو پھر آپ نے روزہ نہیں رکھنا، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سفر کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، شریعت کے ساتھ ٹکر ہو جائے گی۔ آج کل جو شرح العلوم میں درس چل رہا ہے، یہی چل رہا ہے کہ تشریع نہ کریں، یعنی خود شریعت نہ بنائیں، اللہ کی بنی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ سفر میں ہیں تو اللہ کی خواہش ہے روزہ کھول دیں آپ، اور سفر میں نہیں ہے تو روزہ رکھ لیں۔ آپ سب پڑھیے گا آیت، فعدۃ من ایام اخر، پوری آیت پڑھیے، نہیں پہلے اس سے پہلے پڑھیں، ان کنتم علی سفر، نہیں مرضى، ہاں وَإِن كُنتُم مرضى او علی سفر، اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ مریض ہو، سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، باقی دنوں میں رکھ لو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ حقیقت روزہ تکلیف کا نام نہیں ہے، اللہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اچھا اب ایک حدیث شریف سن لیجیے ذرا، حقیقت روزہ اس سے بھی واضح ہو جائے گی۔ ایک روز حضور ممبر پہ جا رہے تھے، حضور کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، ہمارے ہاں تو 2 ہوتی ہیں، حضور کا جو ممبر تھا وہ اونچا تھا۔ یہ ایران میں اگر آپ گئے ہوں یا عراق میں آپ گئے ہوں یا ایرانیوں کا سنٹر آپ نے یہ امام علی سنٹر وغیرہ میں دیکھا ہو تو ان کی سیڑھیاں اونچی، یعنی ایک 4تھی سیڑھی پہ جا کر عالم بیٹھتا ہے، اور ہماری طرح نہیں بیٹھتا جیسے ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاں ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، اور جیسے اس سچویشن میں بیٹھتے ہیں، وہ باقاعدہ جیسے ہم اہل پنجاب کہتے ہیں پتھلی مار کر، وہ باقاعدہ اوپر بالکل آرام سے سکون سے بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ہاں اگر کوئی پتھلی مار کے بیٹھ جائے تو اس کو تو بیچارے کو ویسے ہی آپ کوسیں گے، کیونکہ آپ کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ خیر حضور کا جو طریقہ تھا وہ وہی تھا، حضور کی سنت وہی تھی جو وہ لوگ، حضور ہماری طرح نہیں بیٹھتے تھے، ہم سنت رسول کے خلاف بیٹھتے ہیں، ہم ہندوستانی پاکستانی جو ہیں، ہم سنت رسول وہی تھی، بالکل آرام سے 4تھی سیڑھی کے اوپر بیٹھتے تھے حضور، وہیں پر کبھی کبھی کافی بھی پی لیتے تھے حضور، وہیں پر شربت بھی پی لیتے تھے، وہیں خورما بھی کھا لیتے تھے، اور بات بھی ہوتی رہتی تھی جیسے ایران عراق کے لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز مرسوم نہیں ہے، اور ٹھیک ہے مجالس کے اندر کم از کم ہونی بھی نہیں چاہیے، ورنہ مجالس کا ادب نہیں رہے گا، وہ واعظ کے اندر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، درس وغیرہ کے اندر۔ تو یہ حقیقت روزہ ہے کہ حضور چڑھ رہے تھے سیڑھیوں پر، پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو پھر فرمایا آمین، تیسری پہ چڑھے تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ سرکار یہ آمین کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 باتیں کہی تھیں، اور ان 3 باتوں پر میں نے آمین کہی۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول، بدقسمت ہے وہ انسان، سزا ملے اس انسان کو، یہ میں احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ رمضان ہے، سزا ملے اس شخص کو
ہلاک ہو جائے وہ شخص، تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ جھوٹ بولنا آپ کو پتہ ہے کہ دوران روزہ مبتل روزہ ہے۔ اصل لفظ یہ ہے حضور کے یعنی جبریل کے، ہلاک ہو جائے وہ بندہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان ملے اور وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرا سکے۔ یہ ہلاک ہو جائے بندہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کو ماں باپ ملے اور ان سے دعا کروا کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، اور ہلاک ہو جائے وہ بندہ کہ آپ کا پاک نام اس کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ اور آپ کی آل پر درود نہ بھیج سکے۔ تو گویا حقیقت روزہ مغفرت ہوئی۔ پھر جبریل یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ روزے کی حقیقت گناہوں کا بخشوانا ہے۔ اگر گناہ نہیں بخشوا سکے تو پھر مجازی روزہ رکھا ہے، حقیقی روزہ نہیں رکھا۔ اب آ جائیے ذرا وہ دو حدیثیں میں کوٹ کر دوں اور یہیں پر خطبہ آج کا ہمارا اختتام پذیر ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، بلکہ ایک ہی حدیث کافی ہے آج کی حد تک، باقی انشاءاللہ اگر اگلے سال ہوئے یہاں پر تو پھر عرض کریں گے۔ ایک ہی حدیث، فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، آپ یہ گنتی آئیے، جب روزہ رکھو فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، نمبر ایک اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ اس لیے اب فون پہ گالیاں دے رہے ہیں۔ آج مومن ہے بیچارے، کل اور آج دو دفعہ مجھے بڑی بھاری گالیاں دی ہیں انہوں نے، اور وہ فون پہ دی ہیں، کیونکہ بولنا نہیں نا، زبان پہ کنٹرول ہے تو چلو فنگر ٹپس کے ذریعے مولانا بیچارے کو پیغام دے دیا جائے۔ جن کی ای میل بھیجی ہے وہ مان نہیں رہے ہیں، اور جن کی نہیں آنی چاہیے تھی ان کی بار بار آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نصیحت کرے، ہدایت کرے اس قوم کو کہ جو جمعہ کے دن بھی سوائے گالیاں دینے کے ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گالیاں دینے والوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، نمبر ایک اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ کس چیز سے؟ عَنِ الْكِذْبِ، جھوٹ سے۔ وہ نمبر ایک یہ ہوا، زبان پہ جھوٹ نہ لاؤ، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو نامحرم سے نیچا کر لو۔ نامحرم آ رہی ہو، روزے سے ہو، ویسے بھی حکم ہے، خاص طور پہ روزے سے اپنی آنکھیں نیچے کر لو۔ اور یہ حکم ٹی وی پہ بھی چلے گا۔ اگر ٹی وی کے اوپر فلمیں دیکھ رہے ہیں روزہ رکھ کے کہ 2.5-3 گھنٹے کی فلم دیکھیں گے تاکہ 3 گھنٹے تو یوں گزر جائے، 2.5-3 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھ لیں گے، 2.5-3 گھنٹے لوگوں کو گالیاں دے دیں گے فون پہ، اس طرح روزہ گزر جائے گا۔ یہ روزہ نہیں ہے، یہ حقیقت روزہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں پہ بھی پہرا لگاؤ۔ نمبر 3، وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑے نہ کرو۔ روزے میں جھگڑا کر رہے ہو تو روزہ نہیں، اسپرچولی روزہ باطل ہے۔ ویسے یہ نہیں کہ آپ کھانا پینا شروع کر دیں، وہ تو سزا ہے، کھانا پینا بھی نہیں مگر روزہ بھی نہیں۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، چوتھی چیز جو حقیقت روزہ کو بتا رہی ہے، کنڈیشن امام لگا رہے ہیں، حسد نہ کرو۔ حسد کر رہے ہو تو بھوک پیاس کی مشقت ہے، قیامت کے دن بے روزہ میں اٹھو گے، روزہ داروں میں نہیں اٹھو گے۔ حسد نہ کرو۔ ماشاءاللہ اتنا حسد ہے ہماری قوم میں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کسی کی افطاری اچھی ہو جائے، کھانا کوئی اچھا پکا کے لے آئے، اس پہ حسد کر رہے ہیں۔ کسی نے کوئی فروٹ چاٹ اچھا بنا لیا ہے، اس پہ مرے جا رہے ہیں۔ کسی کے ہاں شاباش شاباش، اللہ سلامت رکھے چودھری رزاق ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بعض بندوں کے گھر سے جب کھانا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کھانا کیسے دینا چاہیے۔ دیکھیں مینو بھی ہونا چاہیے، کھانے کا مینو ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آپ جو تھرڈ کلاس چیز ہے جا کے ہوٹل میں پوچھیں کہ کم سے کم پیسوں میں کون سی افطاری بنے گی وہ ہمیں دے دیجئے۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پیسوں میں افطاری کون سی بنے گی، وہ آپ کو لانی چاہیے۔ جی ہاں، لوگوں کے لیے تو آپ بڑا خرچ کرتے ہیں، جی وزیر صاحب آ گئے، وہ فاسق فاجر فلاں صاحب آ گئے ہیں، وہ گورنر صاحب آ گئے ہیں، اس کے لیے جناب بخارا ہی خرید لو، اور اللہ کے مہمانوں کے لیے آپ تھرڈ کلاس چیز لا رہے ہیں۔ تو حسد نہ کریں، خدارا رشک کرنے کی کوشش کریں۔ کتنی ہو گئی؟ 5ویں چیز، وَلَا تَغْتَابُوا، یہ کبھی چھوٹے گی نہیں۔ اور غیبت نہ کرو، کم از کم روزے میں تو غیبت نہ کرو۔ وَلَا تَمَارُوا، نمبر 6، شک نہ کرو۔
شک کرو گے تو روزہ اسپرچولی باطل ہو جائے گا۔ ولا تکذبوا، نمبر 7، روزے کے ساتھ جھوٹ نہ بولو۔ ولا تباشروا، عورتوں کے ساتھ میل جول نہ رکھو۔ 8، ولا تخالفوا، نمبر 9، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو۔ روزہ ہے تو پھر مخالفت کس بات کی؟ ولا تغاضبوا، کتنے ہو گئے؟ 10واں، ولا تغاضبوا، اور غصہ نہ کرو، غصے سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ فلاں صاحب ذرا رائٹ سائڈ پہ ہو جانا، تو وہ طلاق دے کے جا رہے ہیں سینٹر کو کہ میں 3 طلاقیں دے کے جا رہا ہوں، آج کے بعد سینٹر پہ واپس نہیں آؤں گا، ایسے غصے میں بھرے پڑے ہیں۔ یہ تو غصے کو ختم کرنے والا مہینہ ہے۔ روزہ تو بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، مسجد تو بندے کو مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کا وہ اندر کا جو خناس ہے وہ روزے کے بعد بھی نہیں مر رہا اور اللہ کے گھر میں بھی نہیں مر رہا، تو پھر روزہ کوئی نہیں، مسجد میں حاضری کوئی نہیں، یہ صرف لوگوں کی خاطر ہے۔ جیسے آپ یہ افطار پارٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں ثواب کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ وہاں جماعت کی نماز ملتی ہے، نہ سپارہ ملتا ہے، نہ مرحومین کے لیے کوئی فاتحہ خوانی ہوتی ہے، وہ آپ کی سوشیالوجی ہے، وہ عبادت نہیں۔ روزہ بھی سوشیالوجی بن جائے گا اگر غصہ ختم نہ کیا۔ وَلَا تَسَابُّوا، اور گالیاں نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ گالیاں دیں گے، تبھی تو وہ منع فرما رہے ہیں، روزے میں بھی گالیاں دیں گے۔ وَلَا تَزَاجَرُوا، اور زجر و توبیخ نہ کرو، لوگوں کو ڈراؤ نہیں، بیچاروں کو جو اللہ کے گھر آ رہے ہیں آپ پھاٹک نہ لگائیں، ان کے اوپر سینگوں پہ نہ اٹھا لیں ان کو۔ بیچارہ اول تو کوئی آ نہیں رہا، جو آ رہا ہے اس کو آپ سینگوں پہ اٹھا رہے ہیں، اس کے اوپر زجر و توبیخ نہ کرو۔ وَلَا تَغْفُلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، روزہ رکھا ہے تو نہ تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، نہ ہی نماز سے غافل ہو جاؤ۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو روزہ قبول نہیں ہے اسپرچولی۔ ان قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ ما سوا، نماز قبول تو باقی اعمال قبول ہیں۔ اگر نماز منہ پہ مار دی گئی تو کوئی عمل بھی، حج بھی منہ پہ مار دیا جائے گا، زکوٰۃ خمس بھی منہ پہ مار دیا جائے گا اگر نماز قبول نہ ہوئی۔ سرکار نے آخری گریز لگائی، اسے سن لیجئے۔ اب تک کتنے کہے؟ 14۔ شاباش۔ اب آئیے ذرا، یہ دوسرا پورشن ہے حدیث کا، بس اسی پہ خطبہ ختم ہو جائے گا۔ وَعَزِّمُوا الصَّمْتَ، میرے ایک دوست نے مجھے کہا، مولانا صاحب نے، کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کون سی کتاب سے پڑھ، آپ خود محنت کریں، میری مرضی، کوئی میرے اوپر واجب ہے کہ میں بتاؤں کس کتاب سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب سے پڑھ کے۔ آپ بھی اسٹڈی کریں نا، آپ محنت کریں۔ وَعَزِّمُوا الصَّمْتَ، روزہ رکھا ہے تو آفٹنلی خاموش رہو۔ یہ اب نمبر 1۔ وَالسُّکُوتَ، کوئی بلائے تو بھی خاموش رہو، اپنی طرف سے انیشیٹو لینے میں بھی خاموش رہو، ہر وقت بولتے نہ رہو۔ والحلم، نمبر 3، روزہ رکھا ہے تو ٹالرنس رکھو، برداشت رکھو، دوسرے کی بات کو برداشت کرو۔ والصبر، اور صبر رکھو۔ والصدق، اور سچ کے ساتھ رہو۔ ومجانبۃ اہل الشر، شرارتیوں سے، یہ لیڈروں سے، یہ لیڈر جو آج کل شرارتی ہیں، جو بالکل سوائے شرارت کے ان کا کوئی کام نہیں، ہر سینٹر میں شرارت کریں گے، ہر جلسے میں شرارت کریں گے، ہر جلوس میں شرارت کریں گے، ان کا کام صرف شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ان شرارتیوں سے محفوظ رکھے۔ ان کے اپنے بچے برباد ہوتے ہیں، خود یہ برباد ہوتے ہیں، ان کا کردار تباہ ہوتا ہے، اور پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے ریسورسز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ذرا خواب غفلت سے آپ لوگ بیدار ہوئیے۔ وَمُجَانَبَةُ أَهْلِ الشَّرِّ، شرارتیوں سے دور رہو، روزہ رکھا ہے تو شرارتیوں سے دور رہو، ورنہ یہ تمہارا روزہ باطل کر دیں گے اسپرچولی۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، روزہ رکھا ہے تو امام فرما رہے ہیں جھوٹ نہ بولو۔ وَالْكِذْبِ، ایک زور ہوتا ہے اور ایک کذب، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کذب ہے عام جھوٹ، زور ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، جس میں زور بھی شامل ہے، جس میں تحکم ہو، ڈٹائی ہو، جس میں منوانا ہی منوانا ہے ہر صورت میں۔ والغیبۃ والنمیمۃ، اگر روزہ رکھا ہے تو بیک بائٹنگ نہ کرو، اگر روزہ رکھا ہے تو چغل خوری نہ کرو۔ وسوء الظن، بدگمانی نہ کرو۔ والخصومت، دشمنی نہ کرو۔ والاغراء، اور دھوکہ نہ دو۔ یہ آپ گن لیجئے گا، کل آلموسٹ جو 14 وہ تھے، 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27،
27 ہو گئے وَكُونُوا مُشْرِفِينَ عَلَى الْآخِرَةِ مُنذِرِينَ بِمَا وَعَدَكُمْ. 28 یہ ہے کہ قیامت پہ نظر رکھو، روزے کا ریوارڈ بندوں سے لینے کی کوشش نہ کرو، اللہ کی امید رکھو. وَمُتَزَوِّدِينَ لِقَاءِ اللَّهِ، اور اللہ کی ملاقات کے لیے امیدوار رہو. 29 وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ. 30 اور اللہ کے لیے سکینہ و وقار کے ساتھ روزہ رکھو. یہ نہیں کہ ہائے میں مر گیا، آج تو روزہ بڑا لگا، آج تو پیاس پڑی، آج صبح پانی نہیں پی سکا، آج لسی نہیں ملی، آج فروٹ نہیں ملا. ہمارے چٹھا صاحب بھی فروٹ لا رہے ہیں کئی دنوں سے، 9 دن ہو گئے ماشاءاللہ، ابھی پہنچ جائے گا اللہ کے حکم سے. جی ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. والخشوع والخضوع. اور روزہ رکھا ہے تو 2 اور 30 وہ ہو گئے، 2 اور 32 ہو جائیں گے. جتنے دانت ہیں دیکھیے کیا کہنا، 32 چیزیں ہو گئی. یہ 32 سمجھ لیں حقیقت روزہ ہے. والخشوع والخضوع. خضوع و خشوع رکھو، یہ نہیں کہ آپ خضوع چھوڑ دیں، خشوع چھوڑ دیں. بتانے کی ضرورت بھی نہیں. اگر آپ نہیں پانی پی سکے تو مت بتائیے. اللہ جانتا ہے کہ آج آپ کا روزہ بڑا سخت تھا. جیسے میں بھی نہیں بتا رہا ہوں کہ مثلا گیس نہیں ہمارے پاس یا بجلی ہمارے پاس نہیں رہی، میں پبلکلی نہیں بتا رہا ہوں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بغیر بجلی کے روزے رکھ رہا ہوں اور بغیر چولہے کے روزے رکھ رہا ہوں. مگر الحمدللہ رب العالمین پبلکلی میں کوئی اعلان نہیں کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اجر کو بھی ضائع نہ کرے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزے کی حقیقت کو سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. مومنین کرام، ہمارا دوسرا خطبہ 2 چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. عموماً توبہ کی دعوت، اور یوزولی ہم ایک وائرس سے اپنے بھائی بہنوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے اور پھر اپنے بھائی بہنوں کو. جو وائرس ہمیں لگ چکا ہو یا جو وائرس ہمیں لگنے والا. ایک وائرس جس سے آج میں آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمیں لگ چکا ہے، لگنے والا نہیں ہے، وہ ہے جھوٹے فراڈی لوگوں کو لیڈر بنانا اور ان کی غلط پالیسیوں کے اوپر اپنے آپ کو یس مین کر کے پیش ہونا. یہ ہماری شیعہ قوم میں بربادی کا بہت بڑا سبب یہ چیز ہے کہ ہمارے ہر شہر میں چند جھوٹے فراڈی مکار قسم کے لوگ ہمارے ریسورسز پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ہماری انگلیوں کے اشاروں پر ہماری قوم کو چلاتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے ہاں تقویٰ نہیں آ رہا، پرہیزگاری نہیں آ رہی. اس لیے ہمارے اندر دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہے. اس لیے ہمارے بچے بچیاں بیٹھے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے ہمارے اندر خصومتیں بڑھ رہی ہیں، عداوتیں بڑھ رہی ہیں. اس لیے ہمارے اندر جمعہ کی نماز میں اتنے لوگ نہیں آتے، جماعت میں اتنے لوگ نہیں آتے، قرآن کے سیشن میں اتنے لوگ نہیں آتے. جب تک آپ ان جھوٹے فراڈی لوگوں کے شر سے نہیں بچیں گے، اس وقت تک آپ حضرات و خواتین توبہ کی کشتی پر اور تقوی کی کشتی پر سوار نہیں ہو سکتے. اگر مذہب آل محمد کا اڈاپٹ کیا ہے تو وہ لیڈر چنیے جو آل محمد کے مذہب پہ چلتے ہوں، جو بنی امیہ کے مذہب پہ چلتے ہوں اور آل محمد کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوں. ان لوگوں کے رویے کو فالو مت کیجیے اور ان کی جھوٹی شخصیتوں کو ویریفائی نہ کیجیے، ورنہ ہم میں اور ثقیفہ والوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ثقیفہ والوں کا بھی یہی قصور تھا، انہوں نے جھوٹوں کو، فراڈیوں کو ممبروں پہ بٹھایا اور جو بیچارہ اہل تھا اس کو گھر بیٹھنے پہ مجبور کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم ان چکر باز، فراڈیوں، دھوکوں، مکاروں سے دور رہیں کہ جنہوں نے اپنا ستیہ ناش تو کر دیا ہے کردار کا، ہماری جو بیچاری انوسنٹ کمیونٹی ہے اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. اور کرنٹ ایشوز کی بابت اس وقت سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ کراچی میں بیچارے 1200-1500 لوگ مر گئے گرمی کی وجہ سے. اس جمعہ کی ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو ختم فرمائے اور عادل حکمرانوں کی حکومت کو
قائم کرے. اور دہشت گردی کا جہاں تک سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. رمضان کے اندر بھی یمن میں مسجد کے اندر 37 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اور اس طریقے سے کویت میں جی ہاں کویت میں، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ ہر جگہ، عراق کے اندر بھی ہر روز 12-15 جنازے آ ہی رہے ہیں. اتفاق سے جس دن میں امام حسین کے روزے پہ تھا سب سے زیادہ جنازے اس دن آئے تھے. اور امام علی کے روزے کے اوپر بھی یہ دہشت گردی جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میں ان دہشت گردوں کو اور ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود کرے. Let me turn my talk into English for a few minutes. In first sermon, I shared with you today about the reality of fasting. What really fasting means. Fasting is not only controlling ourselves from eating and drinking, but our imams, they told us, if you can control from yourself from lying, cheating, backbiting, blaming, spreading rumors, etc., then you are fasting. Otherwise, you are not fasting spiritually. There are some physical issues and there are some facts of spirit. Spiritually, our fasting is not fasting of stomach, it is fasting of tongue, it is fasting of heart, it is fasting of organs of our body. The real message is to suppress your ego inside. This is fasting. Show your patience and tolerance, love and harmony toward the community. Do not tell people how much you are suffering. Allah knows better. Offer congregational prayers. Come into mosque, start Quran and finish Quran. Give charity in the way of Allah and have brotherhood with your own community. These are the facts. If you fast by this noble intent, then we are guest and Allah is host. Allah doesn't want to keep us in thirst and hunger. Allah wants to fix our insight. This is tazkiyatun nafs, tahzibun nafs. May Allah give me and you capability to follow the footsteps of Ahlul Bayt. Salamullahi alayhim ajma'een. As-salatu was-salamu ala Rasulihil Kareem Sayyidina wa Maulana Abil Qasim Muhammad وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم